معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی بارگاہ میں کچھ مخلوقات کی تخلیق کا ذکر کرتے ہیں۔ دو قسمیں ہیں، ایک خالق ہے اور ایک مخلوق۔ خالق اس کو کہتے ہیں کہ جس نے پیدا کیا، اور مخلوق اس کو کہتے ہیں کہ جس کو پیدا کیا گیا۔ خالق، پیدا کرنے والا، یہ اس وقت بھی تھا جب کوئی مخلوق نہ تھی۔ یہ زمین و آسمان، عرش و کرسی، چاند و سورج کچھ بھی نہ تھے۔ اللہ تعالی جو خالق ہے یہ اس وقت بھی تھا، ہمیشہ سے ہے، جب کوئی بھی چیز نہ تھی اس وقت بھی اللہ موجود تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ ایک وقت آئے گا جب یہ دنیا فنا ہو جائے گی، ساری مخلوق فنا ہو جائیں گی، اللہ تبارک و تعالی اس وقت بھی موجود ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مخلوقوں کو پیدا کیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالی نے سب سے پہلے پیدا کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ پھر اسی نور سے اللہ تعالی نے عرش و کرسی کو بنایا، لوح و قلم کو بنایا، زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی۔ سب سے پہلے اللہ تعالی نے نور محمدی کو پیدا فرمایا۔ نور محمدی کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی سب سے پہلی مخلوق عرش اعظم ہے۔ عرش اعظم اللہ تبارک و تعالی نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا کیا۔ عرش اعظم کی وسعت اتنی ہے کہ یہ ساری زمین و آسمان، یہ کرسی بھی اس کے سامنے ایسے ہیں کہ جیسے ایک صحرا ہو اور صحرا میں ایک چھلا رکھا ہوا ہو۔ تو عرش ایک وسیع و عریض صحرا کی طرح ہے، اور یہ ساری زمین و آسمان بلکہ کرسی بھی اس کے سامنے ایک چھوٹے سے چھلے کی طرح ہے۔ عرش ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے اور اس کے نیچے جنت ہے۔ عرش جنت کے چھت کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، جنت کی چھت کی طرح عرش اعظم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے عرش اعظم کو سب سے پہلے پیدا کیا ہے۔ قربان جائیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے اس نقطے پر کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا کا حال تو یہ ہے کہ جب کوئی بنانے والا کوئی گھر یا بلڈنگ بناتا ہے تو سب سے پہلے دیواروں کو بناتا ہے، اس کے بعد اس پر چھت رکھتا ہے، لیکن اللہ اکبر، اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے چھت کو بنایا اور اس کے بعد دیواروں کو قائم فرمایا۔ کرسی بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، لیکن یہ کرسی اس کرسی کی طرح نہیں جو ہمارے یہاں موجود ہوتی ہے، بلکہ یہ اتنی بڑی ہے کہ ساتوں زمینیں اس کے مقابلے میں، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں اس کے مقابلے میں ایک چھوٹے سے چھلے کی طرح ہے، اور یہ کرسی ایک صحرا کی طرح ہے۔ اور اس کا مقابلہ جب عرش اعظم سے کیا جائے گا تو یہ ایک چھوٹے سے چھلے کی طرح ہو جائے گا، اور عرش اعظم ایک وسیع و عریض صحرا کی مانند۔ فرشتے اور جنات بھی اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہیں۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی نوری مخلوق ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کو نور سے پیدا کیا، ان کو یہ طاقت دی کہ وہ جو شکل چاہیں اختیار کر لیں، لیکن وہ شکل صرف اچھی صورت ہو سکتی ہے، وہ کتے یا خنزیر کی صورت اختیار نہیں کر سکتے۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی عظیم مخلوق ہیں، وہ کبھی بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، یعنی فرشتوں کو اللہ تعالی جو حکم دیتا ہے کبھی بھی اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی ان کو حکم دیتا ہے۔ فرشتوں کے ذمے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے کام سپرد کیے ہیں۔ 4 فرشتے تمام فرشتوں میں بڑے مشہور ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبریل امین نبیوں کے پاس وحی لے کر آتے تھے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کام یہ ہے کہ آپ سور لے کر کے کھڑے ہیں، اور جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی تو اللہ کے حکم سے آپ سور پھونکیں گے اور قیامت قائم ہوگی۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے یہ ہے کہ آپ بارش نازل کرتے ہیں، سبزہ اگاتے ہیں،
اور رزق لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے پر مامور ہیں۔ فرشتوں کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ وہ موجود ہیں۔ فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا کفر ہے۔ جنات بھی اللہ تعالی کی مخلوق ہیں جو فرشتوں کے بعد پیدا کیے گئے۔ جنات کو بھی یہ طاقت ملی ہے کہ وہ جو شکل چاہیں اختیار کر لیں۔ یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ لیکن فرشتوں میں اور جناتوں میں ایک فرق تو یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں اور جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ فرشتے صرف اچھی صورت کو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن جنات قبیح صورت، کتے اور خنزیر کی صورت کو بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ جناتوں میں کچھ نیک بھی ہوتے ہیں، کچھ برے بھی ہوتے ہیں۔ انسانوں کی طرح ان میں کافر بھی ہوتے ہیں، مومن بھی ہوتے ہیں۔ ان کے وجود کا اعتراف و اقرار کرنا بھی ضروریات دین سے ہے۔ اگر کوئی جناتوں کے وجود کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ جناتوں کا وجود ماننا ضروری ہے، یعنی یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اس کائنات میں جنات بھی موجود ہیں جو اللہ تعالی کی مخلوق ہیں۔ جنات پہلے زمینوں پر آباد تھے۔ جب انہوں نے فتنہ و فساد برپا کیا، گناہوں میں مبتلا ہوئے، تو اللہ کے حکم سے ابلیس اس وقت نیب تھا، فرشتوں کی ایک تعداد لے کر آیا اور جناتوں سے جنگ کیا اور ان کو ہلاک، تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن ابلیس تکبر میں مبتلا ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنی بارگاہ سے دور کر دیا۔ یہ کچھ مخلوقات کا ذکر تھا، اور فرشتے اور جناتوں کے بارے میں یہ عقائد تھے جن کا جاننا ضروری تھا۔ اب پھر ہم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر انشاءاللہ تعالی کریں گے۔